الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير معزز محترم مکرم ہمارے سر کے تاج علماء کرام آپ حضرات کا تعلق علم نبوت کے مرتبہ علیہ سے ہے اور یہاں بے شمار وہ لوگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دل کا دیدہ باطن کا ربط حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ختم نبوت سے آپ سب علماء یہ حضرات میرے سر کے تاج ہیں، میں ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں، اتنا مولانا نے تعریف کر دیا جس کا میں مستحق بیان ان لوگوں کو کرنا تھا، مجھے سننا تھا، لیکن کہتے ہیں دور کا ڈھول سہانا ہوتا ہے۔ میرا نام لے لیا گیا اور مجھے یہاں بیٹھا دیا گیا، تو میں ایک آپ تمام علماء کرام کا عزیز ہوں، میں اپنا سبق سنانے آیا ہوں تاکہ اگر کمی کوتاہی غلطی ہوگی تو میری اصلاح ہو جائے گی، اور اگر کمی کوتاہی نہیں ہوگی تو جو مضمون بیان کیا جائے گا اس کی آپ حضرات کی جانب سے توثیق ہو جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے میں مکرم محترم نہیں ہوں، مکرم محترم آپ ہی ہیں، لیکن میں آپ کا عزیز ہوں، دور سے آیا ہوں، ایک فکر ہے میری، ایک میری سوچ ہے، مجھے ایک کڑھن ہے، ایک گھٹن ہے اور ایک جذبہ ہے، ویسے بھی میں جذباتی انسان ہوں کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر دشمنان اسلام ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے شہروں میں ڈالتے ہیں، ہمارے گھر کے پڑوس میں ڈالتے ہیں، اور ہم ان کے اس قدغن سے ڈاکہ زنی سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جی
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم جو پڑھا رہے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، جو درس دے رہے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یقیناً وہ کافی ہے، لیکن گھر کے کسی کونے میں اگر آگ لگ جائے تو آپ کے گھر کے مکان کے اندر داغ لگ جائے گی جی، اور بالآخر جواب دہی آپ پر آئے گی۔ تو میں اسی کے لیے در بدر بھٹکتا ہوں، پھرتا ہوں۔ میں ایک ملازم آدمی ہوں، سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں جا کے ختم نبوت کے لیے تھوڑا کام کروں۔ پچھلے دفعہ بنگلور، میسور، مدراس، کرناٹک تک گیا، کیرلا گیا، بہت درد ہوا، دکھ ہوا مجھے۔ 70 مساجد کیرلا میں قادیانیوں کی ہیں۔ قاری عثمان صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، مولانا رحمۃ اللہ کشمیری میرے ساتھی ہیں، ہمدرس ہیں، ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا قاری عثمان صاحب صدر ہیں رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان سے کہیے میں اور پورے ہندوستان میں قادیانی جلسہ نہیں کرتا سوائے کیرلا کے۔ کیرلا میں عام اجلاس ہوتا ہے ان کا، شاید آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، عام اجلاس ہوتا ہے حضرت، جیسے ہمارے یہاں اجلاس ہوتا ہے سیرت النبی کا، اس طرح ان کے یہاں عام اجلاس ہوتا ہے قادیانیت کا، اور بہت مضبوط و مستحکم۔ ایک بدبخت مرزا غلام محمد قادیانی پر ایک کیرلا کا انسان ایمان لے آیا، اور اس ایک سے آج 70 مساجد بن گئی، اور لاکھوں انسان قادیانی ہے کیرلا میں۔ کیرلا لوگوں میں خوبی کا یہ خامی ہے کہ ان کے ہاں جنگ و جدال نہیں، زبان کے اتحاد کی بنیاد پر کسی طرح کی کوئی مخاصمت نہیں ہوتی ان کے ہاں، اس لیے وہ زور و شور کے ساتھ تبلیغ اپنی کرتے ہیں اور قادیانی بناتے ہیں۔ پچھلے سال میں مہاراشٹرا میں کام کر رہا تھا، ناگپور کے علاقے میں 35 مساجد جو ہمارے دعوت کے ساتھیوں کی تھی، تبلیغی مراکز تھے، وہ تمام احباب کے ساتھ قادیانیت میں تبدیل ہو گئی جی۔ تو میں مجھے ایک غم لگ جاتا ہے کہ ہم تو غیروں کو کیا دعوت دیں گے، اپنے ہی گھر میں آگ لگ گئی ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں دوست، مجھے تقریر آتی ہے، میں تھوڑا درس دیتا ہوں۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں میں درس دیتا ہوں۔ تو میں ایک فکر لے کے آیا ہوں کہ آپ کے اس شہر سورت میں بھی قادیانی کام کر رہے ہیں، اس شہر سورت میں بھی قادیانی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دعات، مبلغین، مصلحین، مبلغین جو کہیے، یہ لوگ سب اپنے اپنے حلقے میں اپنے احباب کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اللہ آپ کو اور خوشی دے، مجھے کیا غم ہے، لیکن تھوڑا سا ختم نبوت کا غم لیجئے، تھوڑا سا ختم نبوت کا غم لیجئے۔ ختم نبوت کا غم لیجئے گا، میں اللہ کی وحدانیت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس مسجد میں میرے سامنے مشائخ بیٹھے ہیں، تمام سلاسل کے فیوز و برکات اپنی جگہ، اور ختم نبوت کے کام کرنے پر جو خاتم النبین سے فیض ملتا ہے وہ تمام فیض پر غالب ہے۔ یہ مشائخ بیٹھے ہیں، ان کی جوتیوں میں کوئی کر لے مشاہدہ، وہاں اتنا ملے گا تو یہاں اتنا ملے گا، اس فکر کی بنیاد پر۔ تو تھوڑا سا آپ حضرات علماء کرام ختم نبوت کی فکر لیجئے، ختم نبوت کی فکر لیجئے، اپنے مساجد میں، اپنے بیانات میں، اپنے درس میں۔ ادنا درجہ یہ ہے، چند بات مجھے عرض کرنی ہے، پھر اس کے بعد حضرت دعا کریں گے۔ ختم نبوت کا اجلاس ہوا، میں نام نہیں لوں گا، گناہ ہو جائے گا۔ لوگ ہم کو، ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ تنقید نہیں کرنا، تنقیس نہیں کرنا، تحقیر نہیں کرنا اور تذلیل نہیں کرنا۔ اپنے خطاب میں کسی کو تنقیس بھی نہیں، تردید بھی نہیں، تحقیر بھی نہیں، تذلیل بھی نہیں، آپ سب باعزت ہیں۔ بس میرے غم میں شیئر کر لیجئے، مجھے شریک کر لیجئے،
آپ اپنے غم میں مجھے شریک کر لیجئے. یہ غم آپ سب اگر لے لیجئے گا تھوڑا تھوڑا تو اس شہر میں ختم نبوت کا فیض عام اور تام ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ ظاہر کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کام کو کریں گے تو کرنے کے درمیان بے شمار قادیانی آپ کو ملے گا جو آپ کا مخلص نظر آئے گا، لیکن وہ اندر سے مجھ سے کہا، جے پور میں کام کر رہا تھا تو ایک قادیانی کے بڑے رئیس نے کہا کہ مولانا آپ باتیں کرتے ہیں ہمارے شہر میں آ کر کے، آپ کی کون سی اہل حق کی دیوبندیوں کی تنظیم نہیں ہے جہاں ہمارا آدمی آپ کا مشیر نہیں ہے؟ میرے تو پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک گئی. میں نام نہیں لوں گا. کہا کون سی تنظیم ہے آپ کی کہ جس تنظیم میں ہمارا آدمی شریک نہیں ہے؟ اور آپ کے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے دین کا تقاضا ہے. اس نے کہا تقاضے کے موقع پر سب سے ہمارے ساتھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں مالی، اور وہ آپ کے محبوب بن کے رہتے ہیں اور کام اپنا کرتے ہیں. وہ سمجھائیے. آپ اس میدان میں نکلیے گا تب نا آپ کو پتہ ہوگا. جی ہماری طرح نکلیے، ہم کو کوئی کسی نے بلایا تھوڑے نا، ہم تو خود آ گئے. جی خیر دوستو، تو انشاءاللہ کیجئے گا نا انشاءاللہ. ختم نبوت کا کام کرنا ہے، یہ علماء کا فریضہ ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. جی ہماری تیسری جلد وصایا کی پڑھیے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے اقوال میں نے نقل کیے ہیں، اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی اس کتاب میں وقت نہیں ہے. حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ گلی کا کتا مجھ سے اچھا ہے جو اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اگر ہم نے ختم نبوت کا کام نہیں کیا تو گلی کے کتے سے زیادہ ہم ذلیل و خوار ہیں. یہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے. جی علامہ انور شاہ صاحب کشمیری حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آخری حیات میں اپنی چارپائی اٹھا کر کے کہا لے چلو دیوبند کی دار مسجد میں، اور طلبہ کو وصیت کی کہ ختم نبوت کا کام کرنا ہے. وہ تفصیل ہے اس کی، حضرت سے سن لیجئے گا کبھی. تو اس کام کو کرنا ہے نا دوستو. اس کام کو اب چند ایک بنیادی بات میں نقل کرتا ہوں، چونکہ یہ حضرات بیٹھے ہیں مجھے توثیق حاصل ہوگی ان کی. دیکھیے جو لوگ اللہ و رسول کو نہیں مانتے، ہماری اس سے کوئی بحث نہیں، ہماری اس سے، یاد رکھ لیجئے اس کو، ہماری اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ایک شخص اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، احدیت کا قائل ہے، ربوبیت کا قائل ہے، الوہیت کا قائل ہے، علمی جو جملہ آپ استعمال کر لیجئے میں آپ کے ساتھ ہوں. جی اللہ کو ایک مانتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اللہ کو میں ایک مانتا ہوں، وہ میری تحقیق ہے، میرا ریسرچ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے میں نے اللہ کو ایک نہیں مانا. یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ جی زور سے بول دیجئے، ڈریے مت. جہنمی. جب میں بات بیان کرتا ہوں تو بہت سارے علماء گھبرا جاتے ہیں، مولانا حضرت بہت سارے گھبرا جاتے ہیں. اب میں ایک بات بتاتا ہوں، انہوں نے کہا نا مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، 79 میں میں دارالعلوم دیوبند میں افتاح میں تھا حضرت کے پاس. کلندر ہرچ گوید دید گوید مفتی صاحب کے پاس رہتا تھا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مجھے التحتاوی علی مراقی الفلاح دی. حضرت سنیے حضرت کی بصیرت، کیسے تربیت کی انہوں نے، اور اس کا ظہور اب ہوا ہے مجھ پر. 45 سال سے زیادہ ہو گئے. پتہ نہیں حضرت نے کیا دیکھا، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کہا بھی نہیں. حضرت نے مجھے کہا کہ سمین التحتاوی علی مراقی الفلاح یہ میری لے جا، اور لے جا کے اس کے شروع کے 70 صفحات پڑھ کے کتاب واپس کر دے مجھے. تو میں نے کتاب لے گیا حضرت سے. بعض جگہ نہیں سمجھ میں آئی اس کی عبارت تو میں نے حضرت سے رجوع کیا. مفتی نظام الدین صاحب تھے، ان سے رجوع کیا، بات سمجھ میں آئی. اس کتاب کے شروع میں ایک جگہ یہ بحث آئی ہے. حضرت بیٹھے ہوئے میرے دامن، مجھے تقویت ہے اس وقت، میں میری بیٹری انہی سے چارج ہو رہا ہوں. جی اس میں ایک جگہ یہ بحث ہے یہی کہ اللہ کو مانتا ہے ایک، لیکن بغیر رسالت کے واسطے. صحیح، یعنی اللہ کو مانتا ایک ہے، رسول کو رسول بھی مانتا ہے،
لیکن اللہ کی وحدانیت کا قائل رسول اللہ کے کہنے سے نہیں ہے، وہ اپنی علمی تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر ہے۔ الطحطاوی علی مراقی الفلاح نے لکھا کہ یہ جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ تو آپ یقین جانیں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، مفتی صاحب کے ڈر سے تو میں نے حضرت سے کہا نہیں، لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی حضرت، اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے حضرت کے کہنے پر کتاب مطالعہ کیا اور پھر حضرت کیا حکم تھا میں نے حضرت کو واپس کر دی۔ اب جب میں 40-42 سال ہو گئے تقریباً، زیادہ اس سے، اب جا کے مجھے حضرت کی بات یاد آئی کہ حضرت نے شاید کچھ سمجھا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا، جب نہ کہا کہ سمین میری کتاب یہ لے جا، مطالعہ کر کے مجھے لا کے واپس کر دے۔ جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ پتہ نہیں حضرت کو شاید پتہ تھا کہ زندگی کے کسی لمحات میں یہ جذباتی طور پر ختم نبوت کا کام کرے گا یہ۔ خیر، تو یہ آدمی کون ہوا؟ جہنمی۔ یہ علماء یاد رکھیے اور عوام میں بیان کیجئے، عوام میں اسی طرح بیان کیجئے کہ اللہ کو مانتا ایک ہی ہے اور رسول اللہ کو رسول بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کو ایک اپنی تحقیق کی بنیاد پر مانتا ہے، خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے نہیں مانتا ہے، تو یہ جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے یہ۔ اب آگے چلیے، اللہ کو ایک ہی مانتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتا ہے، خاتم النبی نہیں مانتا ہے، تو یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ عوام کو اس طرح سمجھائیے آپ۔ علماء یہ آپ کی ذمہ داری ہے، حضرت نہیں، ہم تب بوڑھے ہو گئے، سفید داڑھی ہو گئی، کفن کی تیاری ہے، بقول مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کے کہ گٹھری تو اب باندھ لی ہے بھائی، گٹھری سچ میں مولانا باندھ لی ہم نے بھی، جب بلائیں گے چلے جائیں گے۔ جب ابا کے پاس جانے سے ڈرتے نہیں ہیں تو ہمارے پیر کہتے تھے بیٹا ربا کے پاس جانے سے کیوں ڈریں گے؟ سچ میں نہیں ڈرتا ہوں میں، وہ ارحم الراحمین ہیں، تو کیوں ڈروں گا ان کے پاس جانے سے؟ انہوں نے نطق کی گویائی دی ہے مجھے، زبان آنکھ میں بینائی عطا کی ہے، قلب میں ایمان کا نور یقیناً عطا کیا ہے اس نے، محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی عقیدت دی ہے۔ یہ تمام نعمتیں اس نے مجھے اس لیے نہیں دی ہے کہ مجھے جہنم میں جھونک دے گا، وہ یقیناً مولانا نہیں جھونکے گا وہ، انشاءاللہ۔ اعتماد علی اللہ رکھیے۔ حدیث کے اندر ہے انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فخیر و ان ظن شرا فشر۔ تو میں اللہ سے حسن ظن کیوں نہیں رکھوں؟ اللہ سے حسن ظن کیوں نہیں رکھوں؟ کیوں بدظن ہو جاؤں اس سے؟ واللہ العظیم میری ماں کی پیٹ میں ناپاک قطرہ منی سے یہ تمام کا تمام وجود اس نے اپنے موہوب نعمت سے مجھے عطا فرمایا، نہ میری ماں نے مانگا نہ میرے باپ نے مانگا، ایمان نہیں مانگا، لیکن مجھے سب کچھ اس نے عطا کیا ہے، تو میں اس سے بدظن کیوں ہو جاؤں؟ بددل کیوں رہوں مولانا؟ یہ علماء آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو دو شق ہو گئی جہنمی کی، ہو گئی نہیں؟ اب چلیے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہے، اور غلام احمد قادیانی مردود کو بھی نبی مانتا ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ یہ تین شق ہو گئی حضرت، واضح ہو گئی۔ مفتہ بہ ہی قول ہے، جب یہ سب مفتہ بہ ہی قول ہے نا حضرت۔ دیکھیے حضرت ہنس رہے میری بات، حضرت میرے بزرگ بابا، اور میں بہت بے تکلف ہوں حضرت سے یا کسی بھی بزرگ سے، کیوں ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں حضرت کی سیرت آئی ہے، وما انا من المتکلفین، مولانا قرآن ہے یہ، اس لیے اب میں بے تکلفی سے ساتھ کسی سے تعلق رکھتا ہوں، تکلف والے سے مجھے دوستی نہیں ہوتی۔ ہمارے حکیم محمد اختر صاحب نے مجھ سے کہا بیٹا، ایک آدمی آ گیا مجھ سے بیعت ہونے، وہ 3 دن تک میری مجلس میں رہا، میں ہنساتا رہا، وہ ایک دفعہ نہیں ہنسا، تو میں نے چوتھے دن کان پکڑ کے اس کو خانقاہ سے نکال دیا کہ جا تو کسی اور ڈونے والا پیر ڈھونڈ، مجھ سے تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں بابا، تو ہمارے پیر ہنساتے تھے، ہم بھی ہنساتے ہیں جی، حضور بھی ہنستے تھے اور صحابہ کو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تم کو ہنستا رکھے، تو کیوں روتے ہو؟ تو یہ 3 شقیں کس کی ہو گئی؟ جہنمی کی۔ عوام کو یہ سمجھائیے، یہ مشکل ہے آسان ہے؟ کبھی آپ نے سمجھایا؟ کہیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
اللہ مجھے توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے. پھر ایک شک بچ جاتی ہے جنتی کی. اللہ کو ایک مانتا ہے اور ایک حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے مانتا ہے، اور حضرت محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم النبین سمجھتا ہے. بھی والا نہیں ہے، یہ ہی والا ہے. تو یہ کون ہے؟ جنتی ہے. انشاءاللہ آپ سب جنتی ہے، اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلائیں. اور جب کبھی بھی عوامی خطاب کیجئے آپ حضرات، تو میری ایک التجا ہے، درخواست ہے، ضروری نہیں ہے. ہم بڑی بڑی کانفرنسوں میں کبھی کبھی جاتے ہیں. تو میں نے جیسے بتایا کہ ختم نبوت کانفرنس میں گیا، ایک مولانا نے بھی اپنے دوران تقریر یہ نہیں کہا کہ یہ بات حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. صرف کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں ٹھیک ہے، محدثین نے کہا قال قال رسول اللہ، ٹھیک ہے، لیکن عوامی خطاب میں غور سے سنیے علماء کرام. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے شکوک کو دور کریں گے. مجھے نہیں شک کو دور کر سکتا ہوں تو مجھ سے بڑے فوق کل ذی علم علیم یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو وہ شیخ الحدیث ہیں، حضرت ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنے شیخ الحدیث ہوں گے یہاں، مجھے معلوم بھی نہیں حضرت، سچی بات نہیں معلوم جی. تو عوامی خطاب میں جب کبھی بھی آپ کوئی حدیث نقل کریں تو عوام سے یوں کہیں کہ حضرت خاتم النبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. کیا کہیے گا؟ حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد. امت کی مشکل آ جائے، امت پہ پریشانی آ جائے، بلا آ جائے، تو حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے نکلنے کے لیے، امت کی رشد ہدایت کے لیے یہ وظیفہ یا یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی مصیبت دور ہو جاتی ہے. یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ محاسن ختم نبوت ہے، یہ محاسن ختم نبوت ہے. یہ بات جو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے یہ جمال ختم نبوت ہے کہ یہ حدیث میں اسلوب اس طرح آیا. کسی بھی انداز سے آپ گھما کے کسی بھی راستے سے ختم نبوت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان و اظہار کیجئے اپنے مجمع میں، عوام خود چوکنا ہو جائے گی. مولانا اب تک تو آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اب کیا بات پیش آ گئی کہ آپ ہر دفعہ کہتے ہیں خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اسی مجمع میں اس حدیث سے سن رہے ہیں. میں کبھی نہیں استعمال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ استعمال کروں گا. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور مولانا بدر عالم مہاجر مدنی نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے رسول صلی اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف صرف نبوت اور رسالت کی بنیاد پر کیا ہے تو اس نے آپ کا آدھا تعارف کیا ہے، آدھا تعارف اس نے چھوڑ دیا. اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِرْ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ. اور علماء آپ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت اگر مجھے اجازت دیں گے تو ایک راز کی بات بتاتا ہوں. اجازت ہے حضرت؟ یہ امانت ہے حضرت. نہ سننے نہیں، آپ بزرگ میرے بیان آپ کو کرنا تھا. میں تو آپ کا شاگرد بھی نہیں ہوں حضرت، جوتی کی خاک مسجد میں کہہ دوں تو ہی مجھے احترام شرف ہوگا کہ میں علماء کی جوتیوں کی خاک بن کر کے قیامت میں آ جاؤں، میرا نام کاٹ دیا جائے علماء کے فہرست سے. مجھے خوشی ہوگی اس بات کے اوپر. ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کہاں ہے وہ خوبی ہمارے اندر؟ ہم تو ننگ ہیں، ننگ. اللہ ہمیں بنا دے. کہیے اللہ ہمیں. میں نے ایک جگہ علماء سے پوچھا، بہت بڑا مجمع تھا، تقریباً 700-800 علماء کا مجمع تھا. یہ ایک ذوقی بات بتا رہا ہوں بھائی، اس پر بحث نہیں کرنا ہے مجھے. آپ کہیے گا کوئی بات تو میں مان لوں گا، بحث نہیں کرنا. حضرت بیٹھے ہوئے، ختم نبوت کی آیت آئی، ذرا بات سمجھیے. حضرت اگر میری کوئی اصلاح ہو تو کر بھی دیجیے گا.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس کے معنی بعد آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. پھر اللہ کے کلام باری کا رخ بدل گیا. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. پھر آگے لے گئے دوسری طرف تحیتہم یوم، یہ جزا ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا. اب پھر نبوت کی بات آ گئی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ. اوئے ہوئے 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 یا اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، یا اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. مولانا نے قرآن پڑھ دیا تھا ابھی، ویل للمکذبین. اوہو، مولانا ذوقی طور پر اس کتاب کو کبھی پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ انسان کو بکھیر دیتی ہے، اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتی ہے. حضرت خاتم النبیین پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے انوارات آپ کے دیدہ باطن پر اتنا نازل ہوں گے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. رخ کیا اختیار کیا ہے اللہ نے، وہ بتاؤں گا بعد میں، ذرا اس پر پہلے بات ہو جائے. مجھے آپ حضرات سب علماء کرام ہیں، مجلس مذاکرے کی ہے، اہل علم سب موجود ہیں یہاں، جو لغت جانتے ہیں، فن جانتے ہیں، تعبیرات جانتے ہیں، کلام بدی جانتے ہیں، موجز جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، فصاحت بلاغت جتنی قسمیں ہیں سب آپ جانتے ہیں. میں اس سے عاری ہوں. آپ حضرات بتائیے کہ یہاں بات چل رہی تھی ختم نبوت کی، اور اللہ نے مان کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. اس کا سبب بتائیے مجھے آپ لوگ. آپ نے بہت سارے مفسرین نے دیکھے، یہ بزرگان اکابر ہیں، ان کی طرف نہ دیکھیے کہ یہ جواب دیں گے، غلط بات ہے. آپ گوشت کھاتے ہیں دبا کے، اب یہ نہیں کھا پاتے ہیں. پراٹھا کھاتے ہیں آپ، یہ کھاتے ہیں، ان کا زمانہ گزر گیا پراٹھا کا. حضرت گزر گیا نا، ہمارا بھی گزر گیا، آپ کا بھی گزر گیا. اب آپ لوگ کھاتے ہیں کالی داڑھی والے. آپ کالی داڑھی والوں سے پوچھتا ہوں، علماء کرام سے بہت کھل کر کے میں بات کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. آپ مجھے لوجک سمجھائیے، کلام باری کی علت بتلائیے، اس کی وجہ اور اس کی لم بتلائیے کہ مان کیوں آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. پھر آج اب بات آگے ہوگی. آپ کو بہت ناز ہے، اس ناز کو نکال دیجئے. سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمان خاک باش. در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ. خاک شو تا گل بروید. جی ہائے 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 مولانا روم، یہ آپ کو مخاطب کر کے کہا مولانا روم نے. اور میں نے کل کہاں کہا تھا، پرسوں، اللہ تعالیٰ بھی خوب ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی نا تب مزہ آئے گا. انہی سے ان کے کلام کی وجہ پوچھیں گے. باری تعالیٰ یہ آپ کا کلام ہے، اس کے رموز و اسرار ذرا کھولیے. اب ان سے واللہ پوچھیں گے، ہم یہاں سمجھ نہیں سکے. ہمارے قلب میں اتنی ظلمت ہے، کثافت ہے کہ لاکھ مجاہدے کے باوجود انوار الہی آتا ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے کہ محل گندا ہے، واپس چلا جاتا ہے. اپنے آپ کو کچھ کھپائیے. حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ علماء مصابیح ھذہ الامہ، مصابیح ھذہ الامہ. وہ کل پرسوں کہنے میں نے کسی مولانا سے پوچھا تو کہنے لگے چراغ. میں نے کہا یہ ترجمہ میں نہیں مانتا ہوں. ہاں میرے سوچنے کا حضرت ذوق الگ ہے. چراغ ترجمہ کر دیا. میں نے کہا نہیں، مولانا لوگوں کا لفظی بہت بحث ہوتی ہے، معنویت میں نہیں جاتے. کہا چراغ جلتا ہے تو اپنے کو جلاؤ گے، اپنے کو کھپاؤ گے، اپنے کو گھلاؤ گے، تب جا کر کے کہیں کوئی عالم روشن ہوگا. یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ نہیں. چراغ، حضرت چراغ اپنے کو جلاتا ہے نا اور اپنے کو گھلاتا ہے، اپنے وجود کو مٹاتا ہے، تب جا کر کے دوسرے چراغ کو روشن کرتا ہے یا دنیا کو روشن کرتا ہے. وہ
تو علماء آپ اپنے آپ کو جلائیے، کھپائیے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ، یا اسی امام صاحب کے پڑھنے کے لیے فرغت فانصب کا کیا مفہوم ہے جی؟ فرغت من الدرس والتدریس. ارے آپ بولیے نا بھائی، مولوی لوگ ہیں یہاں پر، سارے علماء ہیں، بڑے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں جرت کے ساتھ کلام کر رہا ہوں. واللہ یقین جانیے مجھے ان سے تقویت ہو رہی ہے. مجھے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کیا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کیا ہے، اس کا مشاہدہ علماء ہی کر سکتے ہیں. یہ غیر کب کرے گا؟ جو اہل علم ہوگا حضرت وہی نہ کرے گا. ہدایہ پڑھا کر کے آ گیا، اب اس کے بعد اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. ہم تو ہدایہ پڑھانے میں اپنے آپ کو تھکا لیتے اور سمجھتے بہت بڑا طوفان کر دیا. میں نے ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ ہدایہ بہت اچھی پڑھاتا ہے کتاب الصلاح، ما لہ و ما علیہ کے تمام علوم کو کھول کر کے طلبہ کو پلا دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر کہہ کے تسلیم تک اس پر کیفیت حضوری کی نہیں آتی، سجدے کا قرب نہیں کھلتا، نماز کی حضوری نہیں آتی، مناجات کی لذت نہیں ملتی، تو یقیناً وہ اپنے فن میں ناکام ہے. وہ میں جرت کے ساتھ کہتا ہوں، حضرت بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے دل میں بخار بیٹھا ہوا ہے، شیطان آیا ہوا ہے. میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں، لغت کا امام ہوں، بدی پڑھاتا ہوں، فلاں 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 فلاں. ارے بزرگوں، یہ کسی اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھو گے تو سیکھو گے. میرے والد نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، 1.25 لاکھ یومیہ ان کا اسم اعظم ہے. مجھ سے کہا موت سے پہلے بیٹا اللہ کا نام کسی اللہ والے سے سیکھنا. مجھ سے کہا، میں نے کتاب میں لکھ دیا اس میں. میرے والد نے کہا کہ اللہ کا نام کسی اللہ والے سے سیکھنا. جی تو آپ بتائیے مجھے کہ ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی اور پھر آگے 2-3 آیت بعد حضرت پھر وہی نبوت کی بات چل رہی ہے. یہ بیچ میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کیوں کہا جی؟ چلیے میں ہی بولوں، چلیے بولتا تھوڑا پانی پلا دے بیٹا مجھے، نرم گرم دونوں پلانا، ٹھنڈا نہیں. ذرا آواز کم کرو. اچھا میں تھوڑا آہستہ بول دوں گا. آواز نہیں آ رہی؟ اللہ اتنا چیخ کے بولا مجھے آواز نہیں آ رہی. یہ لے بس، چلو اب آ جائے گی. چلو بھائی ذرا غور سے سن لے بھائی علماء کرام. دیکھو معذرت کے ساتھ میں نے پہلے کہا دیا مذاکرہ ہے، اور 2 بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے شیخ الحدیث ہیں یہاں، وہ سب میرے سر کے تاج ہیں. یہ ہمارے پیر کی ٹوپی ہے مولانا تھانوی علیہ رحمہ کی جی. یا آپ سب یہ ٹوپی ہیں ہمارے، آپ پر کوئی نقد نہیں ہے، میرا نقد کوئی نہیں ہے. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ انور صاحب کشمیری نے یہ بات کہیں حضرت نے بھی پڑھی ہوگی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی. کہا دیکھو قرآن و احادیث کی شرح میں ایک تو یہ ہے کہ بس بیٹا تو چھوڑ دے سر، بیٹھ جا خاموشی سے. کہا ایک تو شرح یہ ہے کہ محدثین نے کیا لکھا، اہل لغت نے کیا لکھا جی، علماء نے کیا لکھا. کہا وہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں. فرمایا لیکن قرآن و احادیث کی معانی کی تعیین میں عرفاء جو علماء ہیں ان کے کلام کو لینے کی کوشش کرنا، وہ تہ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ قول میں نے خود علامہ انور صاحب کشمیری کا پڑھا ہے. کس کے کلام کو لینا؟ عرفاء، جن کو معرفت الہی حاصل ہے، جن کو معرفت الہی حاصل ہے. اللہ ہم سب علماء کو معرفت الہی حاصل کر دے، عطا کر دے جی. ہم سب کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے جی. قرآن و حدیث کا مدعا ہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. ہم نے صرف کتاب کو اپنا کیا بنا لیا؟ مقصد، موقف، کہ خوب دبا کر کے زور کے درس دینا ہے، 1000 قول نقل کر دینا ہے جی. اور کیفیت وہ آئے یا نہ آئے. اس لیے میں نے کہا کہ کتاب الصلاح بہت اچھی پڑھا دی آپ نے، لیکن نماز میں آپ کے بعد اللہ اکبر کے بعد کانک تراہ یہ والی صفت نہیں پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے فن میں ناکام ہیں. تو یہ جو آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایک اللہ والے نے کیا بات کہی وہ میں نقل کرتا ہوں آپ کو. فرمایا سنو،
ختم نبوت کا فیض اتنا سینسیٹیو ہے، اتنا حساس ہے اور اتنا لطیف ہے. لطیف سمجھتے نا علماء؟ اتنا لطیف ہے. نہیں، لطافت کا ترجمہ بھاری نہ کر دیجئے ورنہ میرا آپ کا اختلاف ہو جائے گا. ہاں، کثیف کا ترجمہ بھاری. اتنا لطیف ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر انسان کے قلب پر طہارت میں کمی اور کوتاہی ہے تو یہ فیض واپس چلا جائے گا، داخل نہیں ہوگا. یہ فیض اس لیے میں نے کہا ہے تھوڑے دن محنت کر کے دیکھو، اور اگر آپ کو ختم نبوت کا فیض نہ ملے، میں زندہ سلامت ہوں، میرا نمبر لے لینا. یہ دیکھو مولانا حنان صاحب سے، یہ آتے ہیں کبھی کبھی میرے پاس، یا بہت سارے میرے شناسہ لوگ یہ بھی بیٹھے ہیں. مولانا طاہر صورتی، لیکن بڑے بے وفا ہیں، ایک ہفتہ سے آیا ہوں، آ جائیں ملنے حضرت. آپ سے تو میری دوسری ملاقات ہو گئی، ان سے پہلی ہو رہی. بتائیے، جو تھی منظور کرنی بے وفائی، تو ظالم کیوں کی تھی تم نے مجھ سے آشنائی. ہے مولانا طاہر صاحب. مہمان کا تو ویسے بھی اکرام ہونا چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم. چلیے کوئی بات نہیں، اسی مجمع میں ہنسا رہا ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں انشاءاللہ. خیر سنو، تو فرمایا مجھ سے کہ بیٹا ختم نبوت کا کام کرتے ہو تو ختم نبوت کے مرتبہ کے اعتبار سے خلوت کو اپنے ذکر سے معمول کر دو، تم سے اللہ کام لے لے گا. کیا تفسیر کر دی؟ یہ تفسیر کوئی مفسر نہیں کرے گا ذرا. وہ لفظ کہا کہ دیکھو، مان ختم نبوت کی آیت کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین، چونکہ نبی، ہاں میں نے سوال کیا کہ حضرت تو پھر تو آپ ہم لوگ تو علماء ہیں. کہا نہیں، چونکہ حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے، عامی کے بھی رحمت کے لیے رحمت ہیں اور عالم کے لیے ہیں، اور معرفت کے لیے شرط علماء نہیں ہے. معرفت اپنی اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. جو ذکر سے مناسبت کر لے گا، ذکر سے کہاں مناسبت کرو گے تو عالم ملکوت کے ملائک سے تمہاری مصالحت ہو جائے گی، مجالست ہو جائے گی، مصاحبت ہوگی. تو پھر یہ عالم ملکوت کے ملائک حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوار میں رہتے ہیں ان سے مودت ہوگی، اور پھر تم پر ختم نبوت کا فیض آئے گا، اور انشاءاللہ تم میدان میں نکل کے کام کر سکو گے. جی اب میں ایک بات سنا دوں آپ کو اس پر، یہ بالکل وہی ہے جو ہمارے اللہ والوں سے. حضرت مولانا الیاس، چونکہ یہ مرکز ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی کفایت اللہ کے خادم تھے ہمارے علاقے میں. انہوں نے خود مجھ سے سنایا، اب تو انتقال کر گئے، حکیم عبد التواب. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس جمعرات کے دن شام کو گئے. کہا کہ حضرت دور حدیث کے طلباء عصر کے بعد فارغ رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے میوات میں، ہم کچھ دین کا کام کریں گے، دعوت کا. تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے عذر پیش کر دیا. کہا حضرت معذرت کر دیجئے، میں سفر میں رہتا ہوں، بچے لوگ کا درس ناگا ہو جاتا ہے، میں جمعہ کو بھی بلا کے ان کو پڑھا دیتا ہوں. تو مولانا الیاس صاحب خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. 10-15 منٹ ہو گیا تو پھر حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ عمر قدر نے پھر حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، میری بڑی آرزو ہے، تمنا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ طلبہ کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں ان کو میوات لے جاؤں گا اور تھوڑا دین کی نشر و اشاعت، دین کا کام ہوگا. تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا حضرت میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا، معذرت چاہ لیا، پھر بھی آپ اسی بات پر مصر ہیں. تو مولانا الیاس صاحب اللہ پھر بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ. اب بیٹھے رہ گئے نہیں، مایوس نہیں ہوئے. ہم لوگوں میں مایوسی بہت جلد ہوتی ہے اور بہت جلد اس کے خلاف ایک فتویٰ ناصر کر دیتا ہے. فتویٰ دینے میں ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، گرفت کرنے میں صبر نہیں کرتے. تعلم العلم بالحلم، علم جتنا اونچا ہو اتنا ہی حلم ہونا چاہیے. جی، اور حلم ہوتا ہے بقدر معرفت. تیسری دفعہ پھر گفتگو کا رخ جب کم ہوا تو پھر حضرت نے فرمایا مولانا الیاس صاحب نے کہ حضرت
یہ طلبہ دے دیتے، جمعہ کا دن ہے، کل میں ان لوگوں کو صبح شام کو لے کے جاتا، کل شام کو پھر میں ان کو چھوڑ جاؤں گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولانا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا حضرت ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات مان لی، ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، آپ سچ سچ بتائیے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ دیکھو یہ ہنسنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، ہم لوگوں میں یہ بڑی کمی ہے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں، آپ کا حقیر عزیز ہوں، بہت کمی ہے ہم لوگوں میں، خلوت کو مزین کرنے کی بڑی کمی ہے۔ فارسی کا شعر میں نے پڑھ دیا نا ابھی جی، سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمان خاک باش، در بہاراں کیشوت سر سبز سنگ، خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ۔ اب مولانا الیاس صاحب دائیں بائیں کر رہے، بتانے کا نام نہیں، تو ملنگ کر دیا کہ حضرت اسی شرط پر دوں گا کہ آپ کر کیا رہے تھے وہ بتائیے۔ آپ تو مولانا کو سچ بولنا ہی پڑا، وہ لوگ تھے قولو قولا سدیدہ کے مضبوط مستحکم آدمی جی، سخریہ اور مذاق میں بھی خلاف واقعہ بات نہ، اس سے داغدار ہو جاتا ہے، طہارت قلب میں خلل آ جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا نے کہا کہ آپ نے جب مجھے پہلی بار انکار کیا تو میں نے اپنے کو بارگاہ رب العزت میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ پیش کیا کہ اے اللہ، دعوت کا کام بہت بلند ہے، شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ شاید مجھے مردود کر رہے ہیں۔ دیکھیے مولانا حکیم ابو الطیاب نے مجھ سے خوب، ان کے مفتی کفایت اللہ کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے، ان اپنا چشمدید و سنا ہوا واقعہ سنایا۔ تو میں نے ندامت اللہ کے سامنے پیش کی، استغفار پیش کی بیٹھ کر کے کہ یا اللہ معاف کر دیجئے، ورنہ انسان کے قلوب تو آپ کے ہاتھ میں بین اصبع الرحمن یقلبھا کیف یشاء۔ تو آپ نے پہلی بار جب انکار کیا تو میں ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف، پھر تھوڑی دیر ندامت کے بعد میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، پھر آپ نے انکار کر دیا، تو پہلے سے زیادہ میں بارگاہ رب العزت میں ندامت پیش کرنے لگا کہ یا اللہ، شاید میرے گناہ کا حجاب ہے، معصیت کی ظلمت ہے، کدورت ہے جو مناجات کے اندر حائل بن رہی ہے، حجاب بن رہا ہے۔ دل کا مناج ہے نا، مناجات میان عاشق معشوقی رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست، یہ کیفیت پیدا ضرور کرنا چاہیے۔ پھر ندامت کی میں نے، تو اب تیسری بار جو آپ نے اقرار کر لیا نا مولانا، وہ میرا دخل نہیں ہے، عرش عظیم کے مالک نے میری التجا سن کر کے آپ کا دل نرم کر دیا۔ دیکھو یہاں بھی تواضع اختیار کر لیا، کہا میرا کمال نہیں ہے۔ ہاں تبلیغ کے ساتھیوں سن لیجئے آپ حضرات بھی جی، کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا کمال تھا کہ اس نے آپ کے قلب میں القاء کر دیا، الہام کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جی، تو میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو آیت آئی، آیت کے معنی بعد اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو ختم نبوت کا تنہا کام کرنے کے لیے آپ کو اپنی بیٹری بھی، ہیڈ لائٹ بھی مضبوط رکھنی پڑے گی جی، تب نہ آپ کی غیبی نصرت و مدد ہوگی، غیبی نصرت و، یاد کر لیجئے ایک جملہ، اللہ کا فضل فضل والے اعمال سے آتا ہے، اللہ کا فضل فضل والے اعمال سے آتا ہے، اللہ کا فضل صرف بولنے سے نہیں آتا جی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، خلوت میں بیٹھ کر کے انقطاع عن المخلوق و تعلق مع الخالق جتنا مستحکم ہوگا آپ کے دیدہ باطن پر، اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے پیغام ختم نبوت کی عقدہ کشائی ہوگی۔ تو انشاءاللہ کام کرنا ہے نا دوستو، کام کرنا ہے نا۔
اور یہ اتنا نازک کام ہے، اتنا نازک کام ہے کہ ایک کتاب ہے قطعیات اسلام، میں نے بہت ڈھونڈا تو پھر نیٹ سے میں نے نکالی، ابن حجر مکی کی حضرت قطعیات اسلام۔ اس قطعیات اسلام میں ذرا پڑھیے، لکھا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں محض ایک تمنا اور طلب پیدا ہوئی کہ حضور اکرم خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ قطعیات اسلام میں بالاتفاق یہ شخص کافر ہے۔ اس نے تمنا کیسے کی جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کا، اور یہ عبارت لکھ دی کہ یہ تمنا قلباً کرے یا لساناً کرے، دونوں ہاتھ میں، دو حال میں یہ کافر ہے۔ میں نے حوالہ بتا دیا، اور حضرت یہ کتاب میں بھی میں نے حوالہ نقل کر دیا، اس کتاب میں بھی حوالہ نقل کر دیا۔ علماء کو کتاب میں دوں گا، لیکن اتنے لوگوں کو کہاں سے دوں گا؟ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اور ایک شخص کو خبر کر رہا ہے کہ فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سننے والا کہتا ہے کہ اچھا اس سے تم نے معجزہ کیوں نہیں مانگا یا دلیل نبوت کیوں نہیں مانگی؟ امام اعظم نے کہا کہ اس کو چھوڑ، اس شخص نے جس نے یہ کہا کہ اس سے نبوت کے دلیل کیوں نہیں مانگا، یہ بھی کافر و ملعون ہے۔ جبکہ یہ بات قطعیات اسلام سے پتہ چل چکی ہے کہ حضرت محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو گویا کہ اس کی نبوت کو تسلیم کی اس نے، اور جبھی تو اس سے معجزہ مانگا، جبھی تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جبھی تو اس نے دلیل مانگا۔ کیوں دلیل مانگنا؟ جھوٹے نبی سے دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شخص بھی عقیدے میں کچا ہے اور کافر ہے۔ یہ اتنا حساس اور سینسیٹیو مسئلہ ہے دوستو۔ یہ قادیانی جماعت کرتی کیا ہے؟ میں نے 2 دفعہ سفر اس سے پہلے گجرات کا کیا ہے، حضرت کے علم میں شاید نہیں۔ میں گیا کچھ کے علاقے میں، سواحل سمندر، 2 دفعہ اور آیا ہوں حضرت، ہاں، لیکن میں نے اس علاقے میں نہیں، اس علاقے میں تو یہ سب اجلی ٹوپی والے سب بہت ہیں۔ سواحل سمندر میں گیا جہاں کوئی کھانے کے لیے نہیں پوچھتا ہے، ہاں غریب لوگ ہیں، بے انتہا افلاس و قلاص، بستی کی بستی۔ آپ کے یہ ویراول سے ادھر جو کچھ کا علاقہ ہے، پور بندر غالباً نام ہے، پور بندر نام ہے، ہاں، اس علاقے میں آپ چلے جائیے تو بستی کی بستی قادیانیوں کی۔ کیوں؟ 50 گھر مسلمانوں کے، مسجد نہیں ہے۔ ایک قادیانی آتا ہے، ارے بھائی تم لوگوں کیا مسجد نہیں ہے؟ تو بھائی ہم لوگ سمندر میں مچھلی مارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور کیا کریں؟ اچھا تو بھائی مسجد بنا دوں، تو ایک جھوپڑی کی مسجد بنا دیتا ہے۔ اچھا اس میں امام، تو کہا یار ہم کو تو کھانے کے لیے نہیں ہے تو امام کہاں سے رکھتا؟ چلو میں ایک امام رکھ دیتا ہوں۔ اب وہ قادیانی ایک امام رکھ دے گا۔ ہاں سچا واقعہ سناتا ہوں بابا، آپ لوگ جا کے دیکھیے تو صحیح، آپ کے گجرات میں، نام نہیں لیتا میں، کسی بڑے بڑے لوگوں کو میں نے متنبع کیا، لیکن لوگ سنتے نہیں میری، چونکہ وہیں جائیں گے جہاں نہیں بولی اگلا جملہ نہیں بولیں گے، دیکھتے کہتے یہ سب گجراتی مولوی کہتے نہ بولو، چلیے بھائی نہیں بولوں گا۔ امام دے دیا۔ اب کسی کے گھر میں بیٹی بیمار ہو گئی، پیسہ نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے علاج کراؤ، پیمنٹ میں کروں گا۔ یہ امام بولتا ہے، پیمنٹ وہ کر رہا ہے۔ شادی ہوئی، پیسے نہیں، اچھا چلیے 50,000 روپیہ لے، قرض نہیں، یوں ہی دیتا ہوں تم کو۔ اس طرح پورے کے پورے سواحل سمندر میں کچھ کے علاقے میں چلے جائیے، آپ جائیے تفقد کیجئے، پوری کی پوری بستی قادیانی۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے۔ اب میرا ایک اور بھی تجربہ ہے، اذان ہو رہی، بات ختم کرتا ہوں میں۔ ہم لوگ اسٹیج کا کام کرتے ہیں، اسٹیج پر باتیں کرتے ہیں، اور وہ میدانی کام کرتے ہیں۔ وہ کون کام کرتے ہیں؟ میدانی کام کرتے ہیں۔ ان کا کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوتا، وہ علاقے میں بالکل پسماندہ علاقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ پوری کی پوری بستی قادیانی ہو جاتی ہے تو پھر ایک صاحب آئیں گے حضرت کے پاس، حضرت کے پاس، حضرت کے پاس، ارے اس علاقے میں تو قادیانی ہو گئے۔ اب ہم لوگ حرکت میں آتے، ارے دیکھو ارے کیا ہوا، ارے کیا ہوا، ارے کیا ہوا۔ ارے بابا پہلے ہی سے لوگوں کو متنبع کر دو۔ اور ایک میرا ذاتی تجربہ ہے، شاید آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو، جو میں کام کیا ادھر بنگلور، میسور، مدراس کی طرف،
تو عوام کو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضرت لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ عوام کو، چونکہ ہم لوگوں کا خواص سے نہ تعلق ہے بھائی، حضرت آپ کا خواص سے، حضرت کا تبادل حال، ہمارا بھی تعلق خواص، لیکن عوام سے عوامی ربط نہیں ہے، وہ ہمارے پاس عوام آ نہیں سکتے اور ہم ان کے پاس جا نہیں سکتے۔ ہمارے علماء کرام جو بیان کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ایک آیت کو منتخب کیا آپ نے مدرسے میں، ہاں سچی بول رہا ہوں بابا، ایک آیت منتخب کیا آپ نے مدرسے میں، جلسہ ہے کہیں تو وہاں گئے، ایک آیت میں اپنی تقریر کر دی اور آ گئے۔ ارے بھائی آپ آیت پہ تقریر کر رہے ہیں، لا شک لا رہے حق ہے، لیکن عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیجئے نا۔ عوام کو کس چیز کی حاجت ہے؟ دینی، اس دینی حاجت پہ ان کو بیدار کیجئے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے، اور خطبات حضرت مولانا لاہوری کو پڑھیے، اللہ حضرت لاہوری کا خطبہ بھی عجیب ہے، خطبات ہے، چھپی ہوئی ہے 5 جلدوں میں، کہ حضرت پورے ہفتے واچ کرتے کہ معاشرے میں کیا گندگی آ گئی، جمعے کے دن اسی کا رد و خط کرتے، قرآن و حدیث سے لوگوں کو باخبر کر دیتے۔ تو انشاءاللہ اس کام کو کیجئے گا نا دوستو، اور ادنا کام یہ ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے بیان میں، عوامی یا خواص کے بیان میں، تنہا لفظ رسول اللہ کیا استعمال کیجئے گا؟ خاتم النبیین صلی اللہ، انشاءاللہ۔ پھر عوام خود ہی آپ سے پوچھے گی، مولانا صاحب اب کیا ہو گیا، ہر مولوی خاتم النبیین بول رہا ہے بھائی، ہر نبی جی خاتم النبیین بول رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مجلس آج کی اسی کے لیے، آپ سبھی حضرات کام کرتے ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن جہاں وہ کام کرتے ہیں اسی کے ساتھ تھوڑا سا یہ کام بھی، اور میزان حسنات میں میں اللہ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کے سارے اعمال کی بنیاد پر اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ ختم نبوت ہی کی عقیدے کی بنیاد پر تمام اعمال میں وزن ہوگا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، تو تمام انبیاء کی نبوت اپنی جگہ حق ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مشروط ہے ختم نبوت کے ساتھ، مشروط ہے، اسی لیے یہ شریعت جو دی گئی، یہ شریعت ختم نبوت کی شریعت ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیوں ہے؟ اب کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، اور نہ نبی بنایا جائے گا، اور جو نبی بن جاتا ہے وہ کذاب ہوتا ہے، یہ یاد رکھے گا، اس میں ساری علامتیں آ رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ بحیثیت خلیفہ آئیں گے۔ وہ یہ بھی وضاحت کر دیا میں نے، حدیث نقل کر دی اس کتاب میں، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی، بطور کس کے آئیں گے؟ کل ہی میں پرسوں حضرت کے سامنے نقل کر رہا تھا، دلائل میں میں نے لکھ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے، تو قرآن حفظ کرنے نہیں جائیں گے وہ، کہ آئیے قاری صاحب ہم کو پڑھائیے قرآن، 30 پارہ قرآن ان کو آسمان سے نازل ہونے سے پہلے اللہ ان کے قلب میں ڈال دے گا، اور تمام احادیث رسول خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان کو آسمان سے نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ کسی سے وہ پوچھیں گے نہیں کہ شریعت محمدی میں اس مسئلے کا حکم کیا ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خواص میں ہے کہ ہر نبی کو ما سبق تمام انبیاء کا علم عطا کر دیا جاتا ہے، اور آنے والے بھی انبیاء کا تمام علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی خوبی غلام احمد قادیانی کو نہیں ہے۔ اب ذرا مولانا کتاب دے دو، 1-2 بات میں ان کو پڑھ کے سنا دوں۔ وہ بدبخت کتنا بڑا لعین ہے، وہ لکھتا ہے کہ مجھے یوں سمجھو کہ اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کا معاملہ کیا، یعنی اللہ نے مجھ سے مجامعت کی، حاشا وکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ جی یہ عوام کو باخبر کیجئے۔ جلدی جلدی سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا وقت میں نہ لوں زیادہ۔
ہو سنیے، مرزا قادیانی کو الہام ہوا، کیا ہوا؟ میں مرزا قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. بےعینی اس کی عبارت نقل کیا میں نے حوالے کے ساتھ، یہ پوری کتاب میں ملے گی انشاءاللہ. دیکھو 250 نسخے مجھ سے تو اس نے زبردستی منگوا لیا. یہ کتاب رکھی تھی حضرت دیوبند کے لیے، اکابر کے لیے، اس نے کہا نہیں ادھر بھیجو، تو میں نے 250 نسخے بھیج دیے ہیں. آپ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، میں PDF دے دیتا ہوں کسی ایک کو یا جو کہے گا اس کو. اس کتاب کو چھپوائیے یہیں صورت میں علماء کی مشارکت سے، اور سارے عوام میں اور علماء میں اس کو پھیلا دیجیے. یہ بھی دین کی خدمت ہے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے اجر چاہیے. ان اجری الا علی اللہ. لکھوا دیا اللہ نے، یہ ان کے جوتیوں کا صدقہ ہے. حضرت مفتی صاحب کی دعا ہے، قاری صدیق صاحب. آپ اس کتاب کو پڑھیے گا تو دیکھے گا کہ صرف اللہ نے لکھوایا، میرے جیسا جاہل آدمی سے. ہاں جی، اب سنیے تو. میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. ارے بدبخت، اگر شیطان نے تجھے یہ بات ڈال دی تو نیند سے بیدار ہو کر کے رد کرنا چاہیے کہ میں کیسے خدا بن گیا. کہتا مجھے یقین آ گیا کہ میں خدا ہوں. جی، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کر لیا کہ وہی ہوں. تو توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب سنیے، ہاں، میں مسیح موعود لعنت اللہ علیہ. مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں آپ پر اس طرح ہوئی کہ گویا کہ آپ عورت ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا. اور یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ میں عورت ہوں. اور اللہ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کی پڑھیے گا آپ تو آپ کو حیرانی ہوگی. اور قادیانی اگر کبھی ٹکرا جائے تو مناظرے اس کی کوشش ہوگی کہ حیات و ممات عیسیٰ میں آپ کو پھنسا لے. یہ غلطی نہ کیجئے گا، کان کھول کے سنیے، اپنے علم پہ ناز نہ کیجئے گا. آپ اس سے مرزا کے اخلاقیات پر گفتگو کیجئے. نبوت پر سب سے پہلی دلیل ہے کہ نبوت اخلاق و کیریکٹر کا صاف شفاف ہوتا ہے. جی سنیے، کہتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے صحبت کیا جیسے مرد اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. جی اس کے بعد میں نے تبصرہ کر دیا ہے. تو یہ سب اس کے واقعات ہیں. یہ کتاب دو. حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین کیا ذرا وہ سن لیجئے اور دعا کر دیتے ہیں. مرزا قادیانی لعین ازلی لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی مکمل اشاعت نہ ہو سکی. دین کی اشاعت، میں جو غمگین ہوں کیوں ہوں؟ ہم کھا رہے، سو رہے، بیوی بچوں کے ساتھ مست ہیں، اسکوٹر پر اور 4 ویل میں گھوم رہے نہیں، موڑ سے گھوم رہے. اور ہم سوچتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. جی جی الحمد للہ کرے نہیں کرے. ایک روایت نقل کر دوں، ناراض نہیں نہ ہوئیے گا علماء کرام، میری سوچنے کی فکر اور ہے. حضور نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَبِيَدِهِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ. اور پوری روایت نقل کر دیجئے علماء بیٹھے ہوئے حضرات. فرمایا ولا فخر. ولا کیوں کہا ولا فخر؟ آپ حضرات محدثین، میں معذرت چاہتا ہوں، کہا یہ کلمات فخر نہیں ہے، نعمت پر اللہ کی حمد کی جاتی ہے. اور رسول اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ. حضرت تھانوی نے اس پر قلم توڑ دیا. مولانا لوگوں، ہم لوگوں کا کیا ہے؟ نفس بڑا شرکش ہے، اپنی خوبی کو بیان کر کے کہتے ہیں الحمدللہ یہ کام اتنے دن سے ہو گیا. نہیں 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 نہیں، کسی اللہ والے کی جوتیوں میں بیٹھو تب پتہ لگے نہیں بولنے کا. ہاں، تنہائی میں اللہ کا شکر کیجیے، تنہائی میں نعمتوں پر. مجمع میں یہ کہہ کے نہ بولیے الحمدللہ یہ کام کر رہا ہوں، نہ 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 نہ. دیکھو یہاں حضور نے فرمایا بے لواء الحمد ولا فخر، رد کر دیا. چلیے ذرا سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی غلطیاں ہوئی، کئی الہام سمجھ میں نہ آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے حضور کو قرآن کی آیت ہی سمجھ میں نہ آئی ہے. جی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ سکتا ہے. میرے اندر جو کھلبلاہٹ ہے وہ یہی چیز ہے نا. آپ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے آپ کو کھلبلاہٹ نہیں ہوتی. جی
اس کو پڑھیے گا تو آپ بے چین ہو جائے گا، نیند حرام ہو جائے گی، اور آپ کی بے چینی کبھی خاتم النبیین کی رویت کا سبب بن جائے گا۔ کیوں؟ یہ بے چینی کن کے نام پر ہوگی؟ آقا کے نام پر ہوگی۔ یہ نعمت بڑی نعمت ہے بابا، جن کو ملی ہے ان سے پوچھ لو۔ ابن قیم نے جب نہ کہہ دیا کہ لو یعلمون ابناء الملوک والملوک لجادلونی علیہ بالسیوف، یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ نے دی ہے کہ بادشاہوں اور شہزادوں کو پتہ چل جائے تو تلوار سے قتال کرے کہ یہ دے دے تو سلطنت لے لے، بھائی سلطنت تیری تجھے ہی مبارک، ہم کو جو سلطنت بوڑھیا کی ملی ہے یہی مبارک۔ نہیں حضرت، بوڑھیا کی سلطنت سے بڑی کوئی سلطنت نہیں حضرت۔ چلیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے۔ بتاؤ، حضور خاتم النبیین کو کہتا ہے یہ سور کی چربی کھاتے تھے۔ یہ ملعون ہے قادیانی، اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری کہتے تھے ملعون لعین ابن لعین ابن لعین، 3 دفعہ استعمال کیا۔ فرمایا کہ اس لعین نے، شیطان لعین نے تو صرف آدم علیہ السلام سے مقابلہ کیا، اور یہ مردود تمام انبیاء سے مقابلہ کرتا ہے۔ جی بس ایک دو سنیے اور اس کے بعد، میری وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ کوئی شے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم و دجال کی حقیقت کاملہ منکشف نہ ہوئی۔ کہتا حضور دجال کو بھی نہیں جانتے تھے اور ابن مریم کی بھی حیثیت مسیح کی منکشف نہ ہوئی۔ جی ابن مریم کے ذکر کے چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ جی چلیے دوستو، اذان ہو گئی، حضرت دعا کر دیجئے تو انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کیجئے گا نا۔ دیکھیں یہ 2 کتاب میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے، جتنی ہے میرے پاس میں تو فری میں دے دوں گا، بیچ دیے، لیکن جن لوگوں کو نہیں مل پائی تو کیا کیجئے گا؟ ہاں مولانا طاہر صورتی بول رہے چھپوانے، آپ PDF لے لیجئے اور اہل خیر حضرات سے یا علماء حضرات چھپوائیے، اب چند علماء مل کے جو بھی اس کی طباعت پر خرچ ہوگا تقسیم کر لیجئے اور عوام میں تقسیم کر دیجئے، گھر گھر کتاب پہنچا دیجئے۔ ہر عالم کے پاس ہونی چاہیے اور ہر عالم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا کو کل میں نے پرسوں دکھلایا حضرت کو چند ایک باتیں، اس میں 112 سچے اور جھوٹے نبی کی علامت بتائی گئی ہے جو عوام سمجھ لے گی اور آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اور سچے عیسیٰ میں اور جھوٹے عیسیٰ میں کیا فرق ہے، ایک ایک حدیث کے ٹکڑے سے الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے عوام کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کاوش کو قبول کر لے، یہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے حضرت دعا کر دیجیے۔ چلیے بھائی، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ تو بھائی حضرت کے پاس رکھ دو، دعا کریں گے۔ حضرت تھوڑا پانی پلائیے، ادھر رکھ دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ہمارے دلوں کے اوپر کھول دیجئے۔ اے اللہ، اس مجلس کی برکت سے آئندہ اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ختم نبوت کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہم کو بنا دیجئے۔ اس کے لیے ہم سب کو اس مجلس میں موجود اپنے تمام بندوں کو قبول فرما لیجئے۔ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں حسن قبول عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔